الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. داتا فیض رساں گنج بخش جہاں، مرشد کاملا تیری کیا بات ہے. داتا فیض رساں گنج بخش جہاں، مرشد کاملا تیری کیا بات ہے. مظہر جلوۂ مصطفیٰ، مظہر کبریاء جلوۂ مصطفیٰ، تاجدار شاہ تیری کیا بات ہے. مظہر کبریاء جلوۂ مصطفیٰ، تاجدار شاہ تیری کیا بات ہے. اور گنج بخش جو تجھ سا ہے داتا کہاں، تجھ سا داتا کہاں، مجھ سا منگتا کہاں. بردو شہا دامن سائلا، محسن ناقصاں تیری کیا بات ہے. بردو شہا دامن سائلا، محسن ناقصاں تیری کیا بات ہے. اور فیض جی بر کے لوٹا ہے اجمیر کا، تیرے دم سے سجا تخت اجمیر کا. فیض جی بر کے لوٹا ہے اجمیر کا، تیرے دم سے سجا تخت اجمیر کا. جھولی اجمیر کی
خیر حجویر کی جولی اجمیر کی خیر حجویر کی دولت بے کراں تیری کیا بات ہے، اور وجد کرتی ہوئی آتی ہے ٹولیاں، تو نے لاکھوں کی پل میں بھری جولیاں، وجد کرتی آتی ہے ٹولیاں، تو نے لاکھوں کی پل میں بھری جولیاں، فیض عالم پیا تیرے کیا بات ہے، مرکز عارفاں تیری کیا بات ہے، فیض عالم پیا تیری کیا بات ہے، مرکز عارفاں تیری کیا بات ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں یا تاجور، مانگتے ہیں کرم کی فقط ایک نظر، سجدے بے تاب ہیں دیکھ کر سنگ دل، قبلہ عاشقاں تیری کیا بات ہے، سجدے بے تاب ہیں دیکھ کر سنگ دل، قبلہ عاشقاں تیری کیا بات ہے، خالی لوٹا نہ کوئی بھی دربار سے، مل گیا جو بھی مانگا ہے سرکار سے، خالی لوٹا نہ کوئی بھی دربار سے، مل گیا جو بھی مانگا ہے سرکار سے، برد و دامن نیازی کا انوار سے، برد و دامن نیازی کا انوار سے، اے میرے مہرباں تیری کیا بات ہے، مرکز عاشقاں تیری کیا بات ہے، مرکز عارفاں تیری کیا بات ہے۔ حمد و ثنا بعد از منقبت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع پیشوائے اولیاء، شہنشاہ ولایت، منبع علم و حکمت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، جن کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے بھی 978 سال گزر چکے ہیں، اور جن کی تعلیمات بھی آج بھی زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ اپنے مزار میں آج بھی زندہ ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، کہ اللہ والے نہیں مرتے بلکہ مکان بدلتے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ زندہ و جاوید لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی زندگی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی ثم لاہوری رحمہ اللہ، آپ کے نام کے اوپر چند باتیں پیش کروں گا۔ سیدنا ہمارے سردار، اور سید جو ہے وہ انہی کو کہتے ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد مبارک سے ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم جدید دکھ رہا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نسب قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ بار بار نیچے ہو رہا ہے، یہ والا لگا دو، بار بار نیچے ہو رہا ہے۔ قیامت تک جن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، نسب جاری رہے گا، اور قیامت تک جتنے سادات ہوں گے وہ سارے اسی گھرانے سے ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ سیدۃ النساء العالمین، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت تک تمام جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا میں، یہ کو بھی کھول دیں، جتنی بھی عورتیں ہیں قیامت میں اور قیامت تک ہوں گی، آپ تمام کی سردار ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ دنیا جہان کی عورتوں کی سرداری بھی سیدہ کے دامن میں ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار بھی آپ ہیں۔ اور آپ کے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، آپ کے شوہر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا تمام ولیوں کے پیشوا اور سردار، اور آپ ہی کے شہزادے اللہ کے پیارے حبیب کے اس فرمان کے مطابق الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سرداری آپ کو کسی عام بندے نے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کا مالک و مختار اور سردار بنایا، اور قیامت تک یہ سرداری حضور کی آل میں رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سادات کا احترام کریں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سیدنا ہمارے سردار علی، علی کا معنی آتا ہے بلندی کے، اور قرآن کریم میں لفظ علی 8 مقام پہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا وہی بلند ہے اور عظیم عظمت والا ہے۔ تو بات اعتراض کرتے ہیں داتا کے نام کے اوپر، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ تو علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے نام علی رکھا جاتا ہے۔ عثمان، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور آپ کی ولادت 400 ہجری میں، بعد نے 401 بتایا۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے جسے غزنی کہتے ہیں، غزنی، اور غزنی کے 2 محلے ہیں، ایک کا نام حجویر ہے، ایک کا نام جلاب ہے۔ اجمیر، حجویر جو محلہ تھا اس کے اندر آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت داتا گنج بخش کا ننہال ہے، اور جلاب کے اندر آپ کے والد یعنی ددیال ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 400 یا 401 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔
اور حضرت کا وصال 465 کے اندر لاہور میں ہوا۔ تو یوں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ ماں اور باپ کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں، اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، تو آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اور ابتدائی تعلیم حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا غزنی کے اندر حاصل کی، اور تقریباً 12 سال کی عمر تک حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری جتنے علوم ہیں آپ نے حاصل کر لیے تھے، کیونکہ ولایت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے اور حقیقت کو جاننے کے لیے علم شریعت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتے، بعض لوگ طریقت کو اپنا لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، سفیان بن ثوری کا قول ہے، داتا علی حجویری کا قول ہے، اور حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، اور دیگر ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا قول ہے کہ جو شریعت کو چھوڑ دے طریقت کو لے لے وہ بھی زندیق ہے، اور جو طریقت کو چھوڑ دے اور صرف شریعت کو لے لے وہ بھی زندیق ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو شریعت کو لے، اس پہ عمل کرے اور طریقت کے راستے کو بھی اپنا لے۔ اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے سلسلے سے ہیں، اور جن کے بارے میں وہ فرماتے ہیں جنید بغدادی مذہبنا ھذا مقید بالاصول الکتابی والسنہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہبنا ھذا مقید، یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اور سنت رسول کے ساتھ، کہ ہم نہ تو قرآن کی حدوں سے باہر نکلتے ہیں اور نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ ہم دونوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پہ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو یاد رکھیے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اور پہلے کے بزرگان دین، یا 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 600 سال پیچھے چلے جائیں، ان تمام بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ پہلے وہ علم شریعت سیکھتے تھے۔ علم شریعت جب سیکھ لیتے تو پھر مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اور پھر اللہ والے اپنی نگاہوں میں رکھ کے ان کی ذات کا تزکیہ کرتے، تصفیہ کرتے، اور جب دیکھتے کہ خواہشات نفس کی تمام ہواؤں کی گرفت سے وہ بندہ آزاد ہو گیا ہے، تو پھر وہ اپنی نگاہ کیمیا اس کے اوپر ڈال کے اس کو پاک و صاف کر دیتے، تو ان کی نگاہ سے وہ مرید جو ہے وہ زمانے کے مقتدا اور ہادی بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جانے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد محمد بن اشقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے نامور بزرگ ہیں، اور ان کا ذکر حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر کیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے تصوف کا علم جو ہے حضرت محمد بن اشقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا، جو شریعت کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اور شریعت کی پابندی اپنے اوپر لازم کی ہوئی تھی۔
اور ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ نے علم شریعت اور علم طریقت حاصل کیا، اور یہ اتنی بہترین کتاب ہے کشف المحجوب کہ دو بزرگوں کی کتابوں کے بارے میں آتا ہے، ایک کہ جسے پیر کامل نہ ملتا ہو وہ داتا علی اجویری کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے اور بڑے غور و فکر سے کرے تو اسے پیر کامل نصیب ہو جائے گا۔ اور ایک حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ جس کو پیر کامل نہ ملے وہ میری کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس کتابوں کے مطالعے سے اسے پیر کامل کی معیت اور صحبت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو شریعت اور طریقت دونوں امتزاج ہیں، اور جب شریعت کے اوپر عمل کرے تو اس کا پھل پھر طریقت اور روحانیت کی صورت میں طالبان حق اور معرفت کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن طلب سچی ہو۔ تو چنانچہ داتا صاحب نے 12 سال کی عمر میں شاعری کا ایک دیوان لکھا، اور 18 سال تک آپ غزنی کے اندر مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے۔ اور یہ مدرسہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ سلطان محمود غزنوی کا۔ ایک سلطان سبکتگین ہوا ہے، اور اصل جو بادشاہ تھا یہاں کا الپتگین ہے، اور اس کا آزاد کردہ غلام جو ہے وہ سبکتگین تھا، اور سبکتگین کا آگے بیٹا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی، فاتح سومنات، بہت بڑے عاشق رسول کہ جو رات کو روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، بادشاہ ہو کے بھی ہے۔ اور کتنے انہوں نے ہندوستان پہ تقریباً 17ویں حملے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن 5000 مرتبہ درود پاک۔ تو یاد رکھو میاں، جو 5000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے اس کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹتی، فرض بھی پڑھتا ہے، واجب کا خیال رکھتا ہے، سنن مؤکدہ کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں تو محمود غزنوی نے ایک مدرسہ تعمیر کیا، تو مدرسے بنانا، مسجدیں بنانا یہ اہل اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اور نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من بنا مسجدن بنا اللہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا، چھوٹا سا بھی بنا لیا کہ اس میں کچھ نمازی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے مدرسہ تعمیر کیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی اور آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، اتنے میں محمود غزنوی مدرسے کے اندر داخل ہوا۔ مدرسہ بنایا، دیکھو استاد کیسے پڑھا رہے ہیں اور طلباء کیسے محنت کر رہے ہیں، اور کیا تعلیم و تعلم کا سلسلہ صحیح طرح ادا ہو رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اندر آئے تو آپ کے استاد کہنے لگے، حضرت داتا گنج بخش کتاب پڑھنے مصروف تھے، کہا بیٹا علی دیکھو تیرے سامنے کون ہیں، اور جب ادھر سے نظریں اٹھی ادھر سے محمود غزنوی کی نظریں پڑیں تو محمود غزنوی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کے استاد سے وہ کہنے لگے، حضرت یہ تو کوئی خاص ہی اللہ والا بچہ معلوم ہوتا ہے، میں اس کے چہرے سے نور ولایت دیکھ رہا ہوں، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے ایک ولی بن کے ابھرے گا اور دنیا کو اپنے علم سے ولایت سے مستفید کرے گا۔ تو یوں حضرت داتا علی حجویری کی ولایت طالب علمی کی دور سے ہی محمود غزنوی نے جانچ لی تھی اور پہچان لیا تھا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان کے اندر مختلف باتیں اور چیدہ چیدہ باتیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، توس، ماؤ وراؤ نہر، ترکستان،
حجاز میں نے سفر کیا، یہ اسلامی ملک ہیں، شام، عراق، بغداد، پارس، ان تمام اسلامی ملکوں کے اندر میں گیا، اور خراسان کے تقریباً 300 مشائخ، 300 پیران اعظام جو قابل ترین بزرگ تھے، ان میں سے حضرت شیخ القاسم سرسی، شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ، شیخ ابو اسحاق شہریار، شیخ محمد ذکی بن اولا، شیخ ابو الحسن علی بن بکران، شیخ عبداللہ جنیدی، اور اس طرح بہت سارے اولیاء، تقریباً 300 پیران اعظام کی صحبت میں بیٹھ کے میں نے فیوز و برکات حاصل کی ہے۔ تو یاد رکھو، جتنا انسان اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے گا اس قدر اسے روحانیت نصیب ہوگی۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان جگہ کے اوپر جا کر میں پڑھتا رہا اور فیض حاصل کرتا رہا، اور جب میں نے علم پڑھ لیا تو پھر مجھے مرشد کامل کی تلاش تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں مرشد کامل کی تلاش کے لیے میں ایک جگہ پہنچا، تو آخر میرے دل کی تمنا سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرشد کامل مجھے عطا کر دیا۔ اور آپ کے مرشد کامل کون ہے؟ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بعض واعظین علماء اس لفظ کو ختلی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لفظ جو ہے، اصل لفظ جو ہے وہ ختلی ہے۔ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت داتا صاحب کے، اور داتا صاحب کے پیر و مرشد ہیں حضرت ابو الحسن حسری، اور ان کے مرشد ہیں حضرت ابو بکر شبلی، ان کے مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی، ان کے مرشد ہیں حضرت سری سفتی، ان کے مرشد ہیں حضرت معروف کرخی، ان کے ہیں داؤد تائی، ان کے ہیں حبیب اجمی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد ہیں حضرت علی، اور حضرت علی کے پیر و مرشد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یاد رکھو 978 سال تو داتا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے مدت گزر گئی، تو اس سے پہلے بھی لوگ پیران اعظام کے مرید ہوتے تھے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی یہ پیری مریدی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آج سے 50-100 سال کی بات نہیں کر رہا، آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی لوگ مرید ہوتے تھے، اور مرید ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، مرید کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں باجیونی اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرکو ولا تزنو ولا تقتلوا اولادکم۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام سے ہم کلام ہوئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا باجیونی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے جا کے مرید ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور روحانی رشتہ جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ اور پیر کامل جو ہے وہ روحانی رشتے کے اندر اپنے مرید کو روحانیت پھر منتقل کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرید ہونا شرک نہیں ہے، اور جو مرید ہوتے ہیں وہ شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ جب پیر کا کوئی مرید ہوتا ہے تو پیر پہلا سبق مرید کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تشرکو۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد شرک نہ کرنا۔ تو صحابہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے ان کی زندگیاں دیکھیں، اور جب اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، بلکہ کسی بت کی پوجا نہیں کی، اس کو سجدہ نہ کیا۔ کوئی سورج پرست تھا، کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی بت پرست تھا، ہر دور کے اندر غیر الہوں کی عبادت ہوتی رہی، لیکن جب اللہ کے حبیب آئے تو آپ نے ان سب کا رشتہ جو غیر الہ سے تھا توڑ کر ایک سچے رب سے جوڑ دیا، اور فرمایا بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد
آباد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ تو حضرت داتا گنج بخش بھی جا کے مرید ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام کے دستے رحمت میں اپنا ہاتھ دیا تو نبی پاک نے ان کو توبہ طیب کرائی، کلمہ پڑھایا، اور حضور نے پہلا سبق اپنے مرید صحابہ سے کیا دیا ان کو کہ اللہ تشرکو، شرک نہ کرنا۔ اور بخاری کی 2 جلدیں ہیں، ایک پہلی اور ایک دوسری۔ سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی توحید کے انہیں وہ جام پلا دیے ہیں، اللہ کی معرفت کا وہ علم انہیں دے دیا ہے، رب کی پہچان ایسے کرا دی ہے، اب یہ قیامت تک مشرک نہیں ہوں گے، اور مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک کرنے لگ جائیں، یہ مشرک بن جائیں۔ ہاں، مجھے ایک چیز کا ڈر ہے، کہیں یہ دنیا داری کے اندر نہ پڑ جائیں، کیونکہ قیامت تک حضور اپنے امتیوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے احوال کو بھی ملاحظہ کر رہے تھے۔ کہا مجھے ان سے شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن ڈر یہ ہے آنے والے وقتوں میں میری امت کے کچھ لوگ یاد حق سے غافل ہو کے کہیں دنیا داری میں نہ پڑ جائیں۔ اب یاد حق تھوڑی ہے اور دنیا داری زیادہ ہے، تو لوگ دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دیکھتا ہوں دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اندر ایک ابال پیدا ہو جاتا ہے، دکھ پیدا ہو جاتا ہے، اور دکھ پھر لفظوں کی صورت میں جب آتا ہے تو پھر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ دیکھیں پارک بھرے ہوتے ہیں، ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جب آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو گئے، روحانیت کی منازل مرشد کامل کی نگاہ سے طے کی۔ فرمایا مرشد کامل بھی ایسا جنہوں نے کئی سال غاروں کے اندر گزار دیے، اور آپ فرما رہے ہیں ایک دن میں اپنے پیر مرشد کامل کو وضو کرا رہا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی خدمتیں کرو اور دن رات ان کے غلام بن کے اور ان کی نوکری کرتے رہو، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو آپ کے مرشد کامل نے آپ کے باطنی معاملات کو کشف کے ذریعے معلوم کر لیا، اور فرمایا بیٹا علی یاد رکھو کہ یہ ولایت کا تخت جو ہے ہر کوئی اس کا مسند نشین نہیں بن سکتا۔ ظاہری بادشاہی اور تخت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک ملک کا آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو ولایت کا تخت تو امام الانبیاء کا تخت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے، اور ہر ایک اس کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو پیر کامل اپنے مرید کا تزکیہ اور تصفیہ کر کے اس کو اس قابل کر دیتا ہے، روحانی نور اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے، ریا ختم ہو جاتا ہے، عجب ختم ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور پیکر عاجزی و انکساری بن کے حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت میں ڈل کے جب وہ اپنے آپ کی میں ختم کر دیتا ہے تو پھر اس تخت کا وارث بن جاتا ہے۔ تو پیر کامل یوں محنت کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد کامل نے مجھے نواز دیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دمشق کے علاقے میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور بھی پیر بھائی تھے۔ یہ دمشق جو ہے جس کو آج آپ سیریا کہتے ہیں، دمشق بھی اس کو کہتے ہیں لوگ، لیکن اصل لفظ ہے دمشق۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ سفر میں تھا اور بارش غضب کی ہوئی، سب کے کپڑے بھیگ گئے، ہماری جوتیاں بھی کیچڑ سے آلودہ ہو گئی، کپڑے بھی بھیگ گئے۔ تو فرمایا ہم چلے جا رہے تھے، ادھر سے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے کپڑے بھی سوکھے ہوئے تھے اور جوتیاں بھی کیچڑ سے لدی ہوئی نہیں تھی، آلودہ نہیں تھی، بلکہ ان پہ کوئی گرد و غبار اور کیچڑ نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے دل کو شک و شبہات، ریا عجب سے، ہر شک و شکوک سے پاک کر لیا ہے، اپنے اندر کو پاک کر لیا ہے، اور جب ہم نے اپنے اندر کو پاک کر لیا تو ہمارا ظاہر بھی اس کی بدولت پاک ہو گیا ہے۔ اب ہمیں دنیا کی گندگیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا بہت سارے ظاہری تو اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں لیکن اندر بالکل گند ہوتا ہے، اندر بالکل خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہری سے باطنی صفائی پہلے ضروری ہے، اور وہ باطنی صفائی کون کرتا ہے؟ مرشد کامل کرتا ہے۔ حضرت باب فرماتے ہیں ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا تو بھی وانگو وے چھٹے او میلیاں نو او کر دے دا چیٹا تے ذرا میل نہ رکھے وہ ایسا مرشد کامل باہو او میرے لولو دے بچ وسے وہ۔ حضرت علی اجویری فرماتے ہیں میں نے ظاہری علم بھی حاصل کر لیا، میں نے طریقت اور تصوف کا علم بھی حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن سفر کرتے کرتے میں شام کے علاقے میں پہنچا، اور وہ ہستی کے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے اذانیں پڑھی ہیں اور نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا مؤذن رسول، نبی پاک علیہ السلام کے عاشق صادق، جنہوں نے کئی سال تک تکلیفیں برداشت کی، امیہ کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، آخر سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں میں عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوا، اور نیت داتا صاحب کہتے ہیں میری کیا تھی؟ میں ذرا پریشان تھا کہ 4 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ 4 مذہب، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافی اور ایک حنبلی۔ جس طرح شریعت کی 4 نہریں ہیں اس طرح طریقت کی بھی 4 نہریں ہیں۔ شریعت کے امام اسی طرح طریقت کے بھی امام، شریعت کے بھی 4 ہیں اور طریقت کے بھی 4 ہیں۔ ادھر قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ میں کسی امام کی تقلید کروں، فرماتے ہیں میں نے دعا کی حضرت بلال کے مزار پرانوار کے اندر، اوپر جا کے دعا کی، پتہ چلا مزاروں پہ جا کے دعا کرنا اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ تو پیداوار ہی 75 سال کی ہے۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے حضرت بلال کے مزار پہ حاضری دے کے اپنی مشکل کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ عقیدہ لے کے گئے اور یہ عقیدہ لے کے عرض کر دی حضور مہربانی کریں بتائیں میں کس کی تقلید کروں، میں کس کی تقلید کروں؟ آپ فرماتی ہے میری آنکھ لگی تو مکہ المکرمہ میری نظروں کے سامنے تھا، میں نے دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام، ایک بوڑھا شخص ہے، جیسے بچے کو گود میں لیا جاتا ہے نا، ایسے حضور نے اس شخص کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اس کو سینے سے لگا کے چل رہے ہیں یا بغل میں لے کے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ باب بنی شیبہ سے
حضور حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور میں نے آپ کی زیارت کی اور میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور تجسس پیدا ہوا کہ پوچھوں آقا یہ کون ہے؟ تو حضور نے فوراً فرمایا اے بیٹا علی حجویری، یہ تیرے اور مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یہ تیرے اور مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ بتا دیا کہ تو نے فقہ کے اندر کس کو اپنا امام ماننا ہے؟ امام اعظم کو ماننا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء حنفی ہوئے۔ حضرت امام اعظم حنفیوں کے پیشوا ہیں، حنفیوں کے سردار ہیں۔ آپ نے تقریباً آپ کے نکالے ہوئے مسائل جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں وہ تقریباً 7 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کی تقلید پسند کی، داتا علی حجویری حنفی، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حنفی، حضرت بابا فرید الدین حنفی، نظام الدین اولیاء حنفی، علاء الدین علی احمد صابر کلیری حنفی، حضرت امام احمد رضا حنفی، حضرت میاں میر لاہوری حنفی، حضرت بابے بلے شاہ قصوری حنفی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی حنفی، شاہ رکن عالم حضوری قصوری حنفی، حضرت پیر سیال شمس الدین سیالی حنفی، حضرت شاہ سلیمان توسوی حنفی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب حنفی، اور جتنے بزرگان دین ہیں زیادہ تر اولیاء اللہ انہوں نے امام اعظم کو فقہ کے اندر اپنا امام مانا ہے۔ مجدد الفسانی حنفی، حضرت سخی سلطان شاہ عالم دہلی کے اندر، احمد آباد کے اندر ان کا مزار ہے، یہ حنفی، اورنگزیب عالمگیر حنفی، غیاث الدین بلبن حنفی اور نور الدین زنگی، بڑے بڑے اولیاء کرام انہوں نے امام اعظم کو اپنا امام مانا۔ اور داتا صاحب جو ہیں یہ سلسلہ جنیدیہ میں مرید ہیں، یہ 4 سلسلے بعد میں، جنیدی سلسلہ بہت پرانا سلسلہ ہے، سلسلہ قادری داتا صاحب کے وصال فرمانے کے 70 سال بعد ہے سلسلہ قادری، اور چشتی آپ کے وصال سے 136 سال بعد ہے، اور یہ خواجہ معین الدین چشتی سے مشہور ہوا، اور شیخ عمر شہاب الدین سہروردی سے سہروردی سلسلہ یہ داتا صاحب سے 139 سال بعد ہے، اور نقشبندی سلسلہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند جو بخارا کے اندر جن کی ولادت ہے، ان کا سلسلہ نقشبند داتا صاحب کی وفات سے تقریباً 317 سال بعد یہ مشہور ہوا، اور داتا صاحب جو ہیں یہ تمام اولیاء کے سردار قرار پائے۔ ایک بات ایسی کرنے لگا ہوں جس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ داتا صاحب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یاد رکھو، پیران پیر روشن ضمیر کو تو ہم تمام ولیوں کا سردار مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت تک جو ولایت کبریٰ ہے وہ غوث پاک کے پاس ہی رہے گی جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو آپ قیامت تک ولیوں کے سردار ہیں، جب تک آپ کی مور نہیں لگتی کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے۔ لیکن حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ داتا صاحب اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ داتا صاحب اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ داتا صاحب کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بعض نے کہا 31 سال، جو باتیں ابھی کر رہا ہوں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 431 کے اندر آپ لاہور تشریف لائے، بعض نے بیان کیا ہے کہ 35 سال، بعض نے بیان کیا ہے 40 سال۔ 40 سال تک آپ سیر و سیاحت اور علم حاصل کرتے رہے۔ 40 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں بغداد کے اندر ایک ماہ رمضان مجھے آ گیا تو وہاں ایک مسجد تھی، اس کے اندر حافظ صاحب بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو چلو 27 تک ختم ہوتا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں وہ اتنا پیارا پڑھتا تھا، سریلا پڑھتا تھا، مجھے اتنا لطف آتا تھا، میں نے اس سے خواہش ظاہر کی تو اس نے ماہ رمضان میں 3 قرآن پاک تراویح کی صورت میں مجھے سنائے، اور 40 سال تک آپ سیر و سیاحت اور علم حاصل کرتے رہے، لیکن آپ فرماتے ہیں نہ کوئی میری تکبیر اولا چھٹی ہے، نہ میرا کوئی جمعہ چھٹا ہے، اور نہ کوئی میری نماز تہجد چھٹی ہے۔ یہ ہے حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مرشد کامل نے حکم دیا تم لاہور چلے جاؤ۔ یہ فارسی کے اندر جو کتابیں ہیں نا، اس کے اندر بھی کوئی متن فارسی کا ہے، کشف الموجود ساری فارسی کے اندر ہے۔ یہ لاہور جس کو آج آپ لاہور کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام تھا پہلے لاہور، فارسی کتابوں کے اندر ملے گا لاہور، اور یا اس کا ایک اور نام ہے جسے کہتے ہیں لیاہور۔ تو اب کثرت استعمال، اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، تو اس کی وجہ میں پڑھیں گے تو اس میں بھی ٹائم چاہیے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اب اسے لاہور کہا جاتا ہے۔ تو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ 471 ہجری کے اندر لاہور تشریف لائے، اور جہاں آج بھاٹی گیٹ ہے، بھاٹی دروازہ، اس کے باہر آپ نے آ کے ڈیرا لگا لیا، اور یہاں آ کے آپ نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی اور بیٹھے اللہ اللہ کرنے لگے۔ یوں آپ تھوڑا عرصہ گزرا تو آپ نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج جاتے ہیں اور اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں اس مسجد کی تعمیر ہوتی رہی، اور آج اس کی عالی شان عمارت داتا صاحب کی مسجد کی آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں۔ داتا علی اجویری نے خود اپنے خرچے پہ یہ مسجد تعمیر کی، خود ہی لنگوٹ مارا اور تعمیر شروع کر دی، نہ کسی سے چندہ نہ کسی سے خواہش، اور خود ہی لگے ہوئے مسجد بنا رہے۔ بناتے بناتے جب مسجد مکمل ہو گئی تو جو تھوڑی کتابیں پڑھے ہوئے مولوی تھے نا، یہ اکثر میں جو فقیر ہوتے ہیں نا، اور جو 2 نمبر ملا ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ہمیشہ سے ان کی ٹکر رہی ہے، لیکن جو صحیح عالم دین ہے، جو فقیروں کا ماننے والا ہے، اولیاء کرام نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ اور یاد رکھو جتنے اولیاء ہیں یہ علماء کے شاگرد ہیں، جتنے اولیاء ہیں یہ علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء ہیں یہ اولیاء کے مرید ہیں۔ موٹی بات میں آپ کو بتا دوں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو 2 نمبر ہے نا، انہوں نے ہمیشہ اللہ والوں کی مخالفت کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ فقیر تو بنا پھرتا ہے لیکن قبلہ تو درست رکھ، تو آپ نے فرمایا اچھا میاں ابھی تو مجھے بنانے دو، جب بن جائے گی پھر بیٹھ کے میٹنگ کر لیں گے، محفل کر لیں گے۔ مسجد تعمیر ہو گئی، آپ نے سب کو دعوتیں دے دی، کہا سب کو بلا کے لے آؤ، جن جن کو اعتراض ہے میرے پیچھے نماز پڑھے۔ لو میاں ظہر کی نماز ہے، ہم تو پڑھتے ہیں منہ قبلہ شریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، لیکن یہ اللہ والے جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، حرم شریف ان کی نظروں کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بن گئے، بڑے بڑے مشائخ بھی، اہل علم بھی، معترضین اعتراض کرنے والے بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، لیکن خوش نصیب ہیں، جیسا بھی اعتراض ہے، جیسا بھی علم ہے، لیکن داتا کے پیچھے کھڑے ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیا، فرمایا سارے پردے اٹھ گئے، سارے حجابات اٹھ گئے، اور کعبہ نظروں کے سامنے تھا۔ جب تک نماز مکمل نہ ہوئی کعبہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ تو بہت سارے صالحین ایسے ہیں جو اللہ ایک داتا صاحب نہیں، اور بھی بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو پردے اٹھ جاتے ہیں، کعبہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔
بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں، نماز پڑھ لی، فرمایا بھی اب کیا خیال ہے، کوئی میٹنگ کر لیں؟ جن کو اعتراضات ہے وہ سارے شرم کے مارے سر جھکا دیا، کہا حضرت سارے شک و شبہات دور ہو گئے ہیں، آ کے آپ کے ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے حضرت ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کی برکت سے پردے ہٹا دیے، اور جس کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے ہم نے مکے میں پہنچنا تھا، آپ کی برکت سے اللہ نے یہاں آپ کے پیچھے کھڑے کھڑے وہ کعبہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ تو یاد رکھو جو کعبہ دکھا سکتے ہیں وہ کعبے والے کو بھی دکھا سکتے ہیں، جس نے کعبے کی عظمت کو چار چاند لگائے، ایک نگاہ سے اس نبی کا دیدار بھی کرا سکتے ہیں۔ تو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت پھیل گئی، جگہ جگہ لوگ آنے لگے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ یہ لاہور جو ہے نا، یہاں زیادہ تر ہندو ارائیں آباد تھے، ارائیں قوم کے لوگ جو ہندو تھے، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ زیادہ آباد تھے، اور داتا صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کا تزکیہ کیا، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو داتا کہہ کے پکارا۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی کوئی غوث نہیں ہے، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ تو بھائی لوگوں کو اس طرح غلط رستے کے اوپر لگانے والے، تو اللہ کا کوئی نام داتا نہیں ہے، یہ یاد رکھو، اللہ کا کوئی نام غوث نہیں ہے، بلکہ بہت سارے قرآن کریم کے اندر نام ایسے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں کہ جو اللہ کے نام بھی ہے اور بندوں کے بھی نام ہے۔ جیسے مومن، تو ایک مومن خان تو ہماری گلی میں موجود ہے، تو مومن تو اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح اگر بندے کو کہیں گے تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بات ہوتی، لیکن جو اللہ کے نام نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ اصل میں داتا لفظ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی زبان کا۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ جو مالک ہوتے تھے، ان کے مزارے ہوتے تھے، وہ اناج کاشت کرتے تھے، تو مالک اپنے مزدوروں کو، مزاروں کو گندم دیتے تھے، تو اس لیے انہیں ان داتا کہا جاتا تھا۔ تو داتا کا معنی، داتا داتا کہتے ہیں، داتا کا معنی دینے والا۔ تو ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے داتا ہے کہ وہ اپنا اس کو نان نفقہ دیتا ہے، اپنی اولاد کا داتا ہے کہ اس کو دیتا ہے، مالک اپنے مزدور کا داتا ہے، استاد اپنے شاگرد کا داتا ہے، پیر و مرشد اپنے مرید کا داتا ہے۔ داتا کا معنی دینے والا، اور فرمایا جو دینے والا ہے وہ داتا ہو سکتا ہے۔ تو استاد اپنے شاگرد کو دو چار مسئلے دے دے تو وہ اپنے شاگرد کے لیے داتا ہے۔ تو داتا لفظ جو ہے یہ آپ ہی کے نام کے ساتھ ہے، اور حقیقی دینے والا داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے بعد دینے والا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قرآن کے اندر سورہ حشر کے اندر ذکر فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، اس کے اسماء ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ مومن بھی ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، فرمایا کہ بے شک اللہ بھی ولی ہے اور اس کے رسول بھی ولی ہے، اور ایمان والے بھی ولی ہے۔ پھر قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ تو آپ بندوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، عبد السمیع، عبد الرحمن۔ فرمایا کہ
اللہ مالک بھی ہے، جیسے اس نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس مکان کا کون مالک ہے؟ فلاں بن فلاں۔ تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے، کیونکہ مکانوں کا مالک تو رب ہی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ مجازی معنی ہے، حقیقی مالک تو ہمارا، ہماری زمین کا، مکانوں کا، ہماری جان کا مالک وہی رب ہے، اور یہ مالک جو ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ تو آپ حقیقت اور مجاز کے اندر آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اگر مجاز اور حقیقت کے اندر فرق نہیں کریں گے تو پھر شرک ہی شرک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو یہ باتیں سمجھنے سمجھانے کے لیے ان کے لیے ہوتی ہیں جن کو عقل سلیم ہے، ورنہ جس نے نہیں ماننا اس کو ہزاروں آپ دلیلیں دے دے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ داتا علی اجویری یہاں بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ ایک محمود غزنوی کا بیٹا مادود مسعود غزنوی، اس نے لاہور کا گورنر جو بنایا تھا رائے راجو کو بنایا تھا، لیکن اس نے گورنری کے تخت کے اوپر بیٹھنا گوارا نہ کیا، اس کے اوپر پتہ نہیں کیسی کیفیت طاری ہوئی، وہ جوگی بن گیا اور جنگل بیابان میں رہنے لگا، اور جوگ جادوگری اس نے اپنا حربہ بنا لیا۔ تو داتا علی اجویری جب لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے کٹیا کے اندر بیٹھے، صبح اشراق کا ٹائم تھا، اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک عورت گزری تو داتا صاحب نے کہا مائی یہ گڑوا جو دودھ کا لے کے جا رہی ہے تھوڑا سا مجھے فقیر کو بھی تھوڑا سا دے دو۔ وہ کہنے لگی بھی رائے راجو جوگی جو ہے اس نے اعلان کر دیا، اس کے ہزاروں کی تعداد میں تو چیلے ہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ روزانہ ایک ٹائم کا دودھ تم میرے ڈیرے پہ پہنچاؤ گی، اگر نہیں پہنچاؤ گی تو میں ایسا جادو کروں گا کہ بھینس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون جاری ہو جائے۔ وہ جادو کر دیتا تھا اور واقعہ خون جاری ہو جاتا تھا۔ داتا صاحب مسکرا پڑے اور فرمانے لگے مائی آج کا دودھ ہمیں دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں تیری بھینس کے تھنوں سے کبھی خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ ہی آئے گا، اور پہلے سے بھی زیادہ آئے گا، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا تھا اور اللہ کے ولی کا فرمان حق ہوتا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ دودھ دے کے ڈرتی ڈرتی دودھ دے کے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، اس کی بھینسیں بھی ٹھیک ہیں، دودھ بھی آ رہا ہے، اس کا عقیدہ بن گیا کہ یہ فقیر نے جو کہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس نے دوسری کو بتایا، دوسری نے تیسرے۔ یہ عورتیں جو ہے پہلے تو ان کا عقیدہ بنتا نہیں، بن جائے تو پھر ایسا پکا بنتا ہے تو چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو 2 نمبر پیروں کے آستانے ہیں یہ ان عورتوں کی وجہ سے آباد ہے، یہ جاتی ہیں اور یہاں تک کہ گھر کا گھر بھی لوٹا دیتی ہے۔ تو بہرحال اس عورت کا یہ عقیدہ، اس نے دوسری کو تیسری کو، چلتے چلتے سینکڑوں کی تعداد میں دودھ داتا کی بارگاہ میں آنا۔ فقیر نے کتنا پینا تھا، وہ تو ایک بہانہ تھا، اللہ والوں نے جو سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں اور یوں زندگی گزاری ہے۔ تو جو آپ کے در پہ غریب لوگ آتے، فقیر آتے، آپ ان کو دے دیتے کہ جاؤ جو غریب ہے اس کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو۔ اب رائے راجو کی دکانداری ٹھنڈی پڑ گئی، نہ ادھر دودھ جائے نہ لوگ جائیں۔ تو کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایک فقیر آیا ہے اور اس طرح وہ سارے لوگ دودھ وہاں لے جانے لگے، تو وہ رائے راجو آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ کہا فقیرہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا کر دے گا؟ کہا فقیر تو دیکھے گا ابھی میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو اس نے مرغ چھالا بچھایا اور یہ ہرن کی چھال ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھا اور ہوا میں چلا گیا۔ داتا صاحب نے اپنی جوتیوں کے اوپر نظر کی، کھڑاؤں کے اوپر، تو وہ لکڑی کی جو کھڑائیں تھی وہ ہوا میں معلق ہوئی اور اس کے سر کے اوپر جا کے پڑنے لگی، اور یوں اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ میں کہتا ہوں جس کو اللہ والوں کی جوتیاں بھی پڑ جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن پڑے دنیا کے اندر، آخرت کی جو پڑیں گی وہ تو بڑی سخت ہے، اللہ اس سے بچا لے۔ دنیا میں بھی اللہ والوں کی پڑ جائے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں پڑھنے سے بھی دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ لیکن وہ کھڑائیں داتا علی اجویری کی تھی، جیسے اس کے سر کے اوپر پڑی بار بار تو اس کا مغز ٹھکانے آ گیا اور قدموں پہ گرا۔
کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں سمجھا تو بھی کوئی جادوگر ہے، شعبدے باز ہے، کوئی جوگی ہے، لیکن اب حقیقت حال کھل گئی، جادو کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری میں جانتا ہوں، اب ایک ہی مجھے ٹھکانہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جان تب چھوٹی ہے، صدقے دل سے پڑھ دے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے انہیں ڈب دے بیڑے تارے نے، او سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس کا نام رکھا شیخ ہندی، اور جب تک یہ داتا صاحب کا مزار محکمہ اوقاف میں نہیں آیا تھا تب تک شیخ ہندی کی اولاد ہی داتا صاحب کے مزار کی مجاور رکھی ہے۔ اور داتا صاحب کی دوسری کرامت کہ راوی جو بیٹھا ہے، اب یہ پہلے جو آج بادشاہی مسجد ہے اس کے قریب بیٹھا تھا یہ راوی، اور داتا صاحب نے جب وہاں ڈیرا لگایا تو دریا کا یہ کام ہے، پانی جو ہے وہ زمین کو کاٹتا ہے، جو دریا کے کنارے علاقے ہوتے ہیں ان سے پوچھو، یہ آہستہ آہستہ یہ زمین کو کاٹتا ہے، تو راوی بھی کاٹتا کاٹتا مکانوں کی حد تک پہنچ گیا۔ تو لوگ آئے داتا صاحب کے پاس، کہا حضرت مہربانی کریں یہ دریا بڑھ رہا ہے، تو آپ نے جا کے اپنا آسا لگا دیا، فرمایا جاؤ آرام سے گھر میں جا کے سو جاؤ، ہے اب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ بلکہ جائے گا۔ تو داتا صاحب کی دعا سے یہ راوی پھر آج دیکھو شہر سے کتنا باہر ہے۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ لاہور کے اندر اسی دریا کے کنارے کنارے میں روڈ بن گیا، اب جا رہا تھا تو مجھے بڑی یہ شوق تھا کہ میں وہ باقیات اس کی دیکھوں، اسے اب بڈھا دریا کہتے ہیں، اب وہ نالے کے اندر تبدیل ہو گیا ہے کہ لوگ اپنا گند مند جو ہے اسی جگہ ڈالتے ہیں۔ تو داتا صاحب کی دعا سے یہ راوی آج شہر سے باہر ہے۔ یہ بھی داتا علی حجویری کی کرامت ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق کے خط کو دریائے نیل میں رکھا، جو ایک عورت کی بھیٹ لیتا تھا، آپ نے فرمایا میرا خط جا کے نیل کے اندر رکھ کے واپس مڑ کے نہ دیکھنا، کنارے کی طرف جلدی کرنا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو دوبارہ چل پڑ، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی ابھی کنارے تک نہیں پہنچے تھے کہ دریائے نیل چل پڑا تھا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تقریباً 34 سال لاہور میں گزارے، اور 460 کے اندر آپ کے مرشد ابو الفضل خدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال ہے، اور آپ کے مرشد نے آپ کو 460 کے اندر بلایا تو آپ چلے گئے، اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد 5 سال آپ نے یہاں گزارے، تو 465 کے اندر آپ کا وصال باکمال ہے۔ آپ کے وصال کے 6 سال بعد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت ہوتی ہے۔ تو 65 سال زندگی کے آپ نے پائے ہیں، جس میں 34 آپ نے لاہور کے اندر گزارے ہیں، اور باقی مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے اور علم دین سیکھتے ہوئے گزارے ہیں۔ اور آپ کا مزار پر انوار، آپ کی نماز جنازہ شیخ ہندی نے پڑھائی، اور آپ کا مزار آپ کے وصال کے 8 سال بعد تعمیر ہوا، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے دربار پہ حاضری دیتے رہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب ہمیشہ داتا صاحب کے دربار میں عرس کے موقع پہ حاضری دیتے تھے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بڑے پائے کے ولی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جاتے لاہور تو 2.5 میل رہتا تو آپ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتے، اور واپس آپ قدموں کے بل آتے
جب تک داتا صاحب کی قبر نظر آتی آپ اس کو پشت نہیں کرتے تھے، اور 2.5 میل کے فاصلے پہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے۔ یہ خود اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ علامہ اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت بابا فرید کے مزار پہ حاضر تھا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں ایک پڑھنے والے نے کلام پڑھا، اس کا ایک شعر میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں اور پھر سنا دیتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ بابا فرید کتنے پائے کے عالم ہیں اور ولی ہیں، کہ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ تو یہاں آپ کے مزار پہ بابا فرید نے بھی چلہ کاٹا، حضرت خواجہ اجمیری نے یہاں چلہ کاٹا 40 دن تک، اور جب داتا صاحب کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض داتا نصیب ہوا تو آپ کہہ اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ اے گنج بخش، اے اللہ کے ولی، خزانے بانٹنے والے فیض عالم جو تمام عالم کو خزانے بانٹ رہا ہے، ناقصاں راہ پیر کامل، یہاں ناقص آتے ہیں تو کامل ہو جاتے ہیں، کامل آتے ہیں تو اکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء، حضرت دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے جو 40 جمعے راتیں داتا کے دربار پہ حاضری دے دے جیسی بھی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اور بعد نے لکھا ہے ایک اللہ کے ولی، انہوں نے کہا کہ اگر 4 جمعے راتیں یہاں حاضری دی جائے تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ 1936 سے 37 کے اندر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ پورا 1 سال یہاں آئے تھے اور فجر کی نماز باجماعت داتا صاحب کی مسجد میں ادا کی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے خود لکھا ہے، حضرت سید حجویر مخدوم امم پیر سنجر او راہ حرم، کہ فرمایا یہ اتنے بڑے امام اور ولی ہیں کہ بڑے بڑے آتے ہیں اور یہاں فیض پاتے ہیں۔ روز آدھا گھنٹہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور کہا مجھے بے پناہ فیض داتا صاحب کے مزار سے ملا ہے۔ اور آج تقریباً 978 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ یہ ابھی جو عرس صاحب کا منایا جا رہا ہے 18، 19، 20 صفر المظفر، تو 978 سال ہو گئے، آج بھی آپ کی یادیں منائی جا رہی ہیں اور عرس منائے جا رہے ہیں، اور ہر طرح طبقہ کے مکتبہ فکر کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ تو یوں داتا علی اجمیری نے دین اسلام کی جو خدمت کی ہے اس کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔